يجعل رسالته فيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون صدق اللہ العظیم. دوستو بزرگوں، ابھی جو رکوع ہم نے تلاوت کیا، ہماری عادت کے مطابق پہلے ہم ایک ایک آیت کا ترجمہ کریں گے انشاءاللہ، پھر ایک ایک آیت کو سمجھتے ہوئے آئیں گے. حق تعالیٰ فرماتے ہیں اوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اس کا ترجمہ یہ، کیا جو مردہ ہو گیا، کیا وہ آدمی یا وہ شخص جو مردہ ہو گیا ہم نے اس کو زندہ کیا، وہ آدمی جو مردہ ہو گیا ہم نے اس کو زندہ کیا اور ہم نے اس کے لیے بنایا ایک نور، اس آدمی کے لیے جو مردہ تھا زندہ ہو گیا ہم نے اس کے لیے ایک نور بنایا جس کو لے کر چلتا ہے لوگوں میں وہ نور کو لے کر چلتا ہے. کیا وہ آدمی کے جیسا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کمپیئر کر رہے ہیں. کیا وہ آدمی جو مردہ تھا ہم نے زندہ کیا، ایک نور کو لے کر وہ چلتا ہے، ہم نے اس کو ایک نور بنایا، وہ نور کو لے کر وہ لوگوں میں چلتا ہے، وہ آدمی اب اس کے کمپیئر میں دوسرا آدمی، یا پھر اس آدمی کی طرح جو اندھیروں میں چلتا ہے اور وہ اندھیروں سے نکلنے والا بھی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ خالی اندھیرے میں چل رہا ہے، بلکہ اندھیروں سے نکلنے والا بھی نہیں ہے. کیا وہ آدمی، یہ آدمی، مطلب دونوں کمپیئر کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، دونوں کو مطابقت کیا بولتے اس کو تمیز کر رہا ہے، دونوں کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، یہ بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس بخارج منہا، وہ آدمی جو ظلمتوں میں اندھیرے میں چلتا ہے. اب نام نہیں بتایا کون ہے، اب اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں اشارہ دے کے کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون. اسی طرح اللہ تعالیٰ کافروں کو جو عمل وہ لوگ کرتے ہیں وہ عمل کو زینت بخشتا ہے، زینت دے دیتا ہے، شو کر کے بتا دیتا ہے. تب ذرا یہ آیت کو تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے آپ کو. پہلی بات تو یہ ہے، یہاں اللہ تعالیٰ دو آدمیوں کو کمپیئر کر کے دونوں کو آپس میں سمجھ رہے ہیں، دونوں لوگوں کو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے اس کا مقام کیا، اس کا مقام کیا. ایک آدمی وہ ہے جو پہلے سے مردہ تھا، اللہ نے اسے زندہ کیا. اب اس کا مطلب کوئی خاص واقعے میں اللہ جس کو زندہ کرا اس کی بات نہیں چل رہی یہاں پر. جیسے موسیٰ کے زمانے میں جو قتل کرا تھا،
गाय मारो जिंदा होता बोले तो उसकी कहानी नहीं यहाँ पर। जो मर गया था जिंदा हुआ उसकी बात नहीं है यहाँ पर, कोई मखसूस शख्स के बारे में नहीं है। यहाँ पर मुतलक बात कही जा रही है। आम तौर पर बाज ये हो सकता है कि बाज लोगों ने कोई मखसूस वाकया बनाया भी होगा, लेकिन आम मुफस्सिरों ने इसको कोई मखसूस वाकये से ताबीर नहीं किया, बल्कि सबों ने यही कह दिया कि हर आदमी जो होता है वो पहले मुर्दा ही होता है। हर आदमी कौन होता है? मुर्दा ही होता है। आप और हम कौन है? इस्लाम की मिसाल, हिदायत की मिसाल, अल्लाह के जिक्र की मिसाल जिंदगी की तरह है, समझ रहे? कुफर की मिसाल और क्या बोलते जितने गलत चीजें हैं अल्लाह के मुखालिफ, इस्लाम के मुखालिफ, उसकी तमाम मिसालें मुर्दे की तरह हैं। कुरान में अल्लाह ताला एक जगह दो जगह नहीं, ऐसी बातें कई जगह बताया। ये आयत तो अलग अलग है, सेम आयत का मतलब ऐसे कई जगह अल्लाह ताला बोला ऐसे ही अंदाज में। क्या जिंदा मुर्दा दोनों बराबर है? तो इसका मतलब क्या जिंदा मुर्दा का तो जो मर गया खबर में उन्हें जो अब है उन्हें वो माना नहीं है। वहां पर जिंदा मुर्दा के माने जिंदा हुआ आदमी जो इस्लाम लाया, मुर्दा वो जो इस्लाम नहीं लाया। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो मुर्दा का माना मुर्दा हुआ आदमी जो इस्लाम नहीं लाया, उसके दिल में ईमान नहीं है, ईमान की चिंगारी भी नहीं है, तो समझ लो कि वो मुर्दा है। अब जिसके दिल में ईमान है, जिसके दिल में हिदायत है, जिसके दिल में अल्लाह रसूल है, उन्हें कौन है? जिंदा है। अब समझ में आ गया ना? अब यही बात को दिमाग में रख लो। अब ये आयत को समझने की कोशिश करो। जिंदा वो है जिसके दिल में ईमान हो, इस्लाम हो, समझ रहे? मुर्दा वो है जिसके दिल में कुफ्र हो और ईमान के खिलाफ बातें हो, तो वो आदमी मुर्दा है। अब जरा यहां आगे देखिए, अफमन कान मैतन फअहयैनाहु, जो मुर्दा था हमने उसे जिंदा दिया, जिंदगी दी। तो हम सब क्या थे पहले? वो बोलो आप, क्या थे हम सब? मुर्दे थे, हम मुर्दे ही थे। इस्लाम क्या हमारे दिल में पहले से आ गया था? नहीं, अल्लाह ताला एक मुर्दे को जिंदा किया। अब बाज मुअर्रिखीन ये आयत का मतलब हजरत उमर को लेते हैं। बाज तफसीर करने वाले, खास करके इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह जो तफसीर करते हैं, उसमें उन्होंने इससे मुराद हजरत उमर बोल के लिए, खैर शान नुज़ूल में किसी एक का नाम होता है, लेकिन मुतलकन सबके लिए ये आयत, हजरत उमर के लिए कोई खास नहीं है, उनका नाम नहीं यहां पर। तो जो आदमी मुर्दा था अल्लाह ने उसे क्या कर दिया? जिंदा कर दिया। अगर शान नुज़ूल के हिसाब से हजरत उमर को भी अगर ले लें तो उनका दिल पहले क्या था? उनका दिल पहले मुर्दा था। इस्लाम आने के बाद अब उनका दिल क्या हो गया? जिंदा हो गया। अबू जहल भी था, उसका दिल पहले भी मुर्दा था, अब भी मुर्दा है, क्योंकि उन्हें ईमान लाया ही नहीं। तो आगे जो अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या वो आदमी जो मुर्दा है गुमराही में, गलत क्या बोलते हैं, वो अंधेरे में चल रहा है, क्या ये दोनों बराबर है? क्या ये जो पूछ रहे हैं अल्लाह ताला कंपेयर करके, तो हो सकता है दो उमरों का जिक्र है यहां पर, दो उमरों का जिक्र। एक उमर उमर बिन खत्ताब, एक उमर उमर बिन हिशाम। उमर बिन हिशाम कौन है? कितने बार सुनते कितने बार भूलते यार, वो समझ में नहीं आता। उमर बिन हिशाम कौन है? क्या अल्लाह वाले रे, माशाल्लाह। अरे अबू जहल का नाम है यार। किसका नाम है? अबू जहल का नाम उमर बिन हिशाम। बोलो, कितने बार बोला मैं बयान में? नहीं बोला? हुजूर दुआ करे थे एक रात में, ऐ अल्लाह दो उमरों में से एक उमर को इस्लाम के वास्ते दे दे, दो उमरों में से एक उमर को इस्लाम के लिए दे दे। तो दो उमर का है, एक उमर बिन खत्ताब, एक उमर बिन हिशाम। उमर, अबू जहल का नाम उमर है, समझ गए? लोगों को नहीं मालूम आज नाम, कहाँ है नाम, किसको मालूम? सब लोग अबू जहल ही बोलते उसे। कई को बोले अबू जहल उसका नाम नहीं है, असल में इस्लाम को समझता नहीं है, जाहिल है, जाहिल एक नंबर का। तो हुजूर क्या बोले? तू जाहिल ही नहीं, पूरे जाहिलों का बावा है तू, बोले। अबू जहल कहते क्या? जाहिलों का बावा, समझे? समझ में? जाहिलों का बावा है तू, जाहिल भी नहीं। छोटा जाहिल रहता तो कुछ तो भी जरा थोड़ी बातें समझ में आती, तू जाहिलों का बावा है तू।
تو ایک بار رسول اللہ نے اسے ابو جہل بولے، قیامت تک اس کا نام ابو جہل پڑ گیا، لیکن اس کا اصل نام عمر بن ہشام ہے۔ تو سرکار نے دعا کیا تھا، اے اللہ 2 عمروں میں سے ایک عمر کو اسلام کے لیے دے دے، تو اللہ تعالیٰ دعا کس کی قبول کرا؟ حضرت عمر کے لیے۔ تو دوسرے دن رسول اللہ رات میں دعا کرے، دوسرے دن صبح حضرت عمر رضی اللہ عنہ آ کے سرکار کے پاس اسلام لا لیے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں اگر شان نزول، کیونکہ مفسرین کا اس آیت میں شان نزول کے بارے میں مفسرین کا اختلاف ہے، بعض مفسر اس کو حضرت عمر اور ابو جہل دونوں کو مراد لیتے ہیں یہ آیت میں، سمجھ رہے ہیں؟ جو ظلمتوں میں جا رہا ہے وہ ابو جہل ہے، اور جو مردہ تھا زندہ ہو گیا وہ عمر ہے، حضرت عمر بن خطاب ہے۔ خیر اگر خاص ناموں کو لیے تو یہ معنی ہوگا، عام معنوں میں اگر لیں گے ہم سب بھی کیا تھے؟ سارے مسلمان جو مسلمان ہیں پہلے زمانے میں کیا تھے؟ مردہ ہی تھے نا، کافر ہی تھے نا پورے۔ خدا ہمارے ہندوستان میں ہمارے باوا دادا پردادا کون کافر تھے نہیں معلوم، سمجھے؟ اللہ ان کو اسلام کی دولت دیا، ہدایت دیا، آج ہم سب کیا بولتے ہیں؟ عبداللہ، سمجھے؟ عبداللہ، احمد، مستان، یہ سب آج ہم آ گئے ہیں۔ تو یہ سب صدقہ ہے ہمارے کسی اوپر کے کسی اللہ والے کا، جو کافر تھا کسی زمانے میں مگر مسلمان ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت دے دیا، تو آج ان کی طرف سے آج ان کے اولاد ان کے اولاد ان کے اولاد ہم مسلمان ہیں آج۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو خیر ابھی اس آیت کا خلاصہ کیا ہے؟ ٹوٹل خلاصہ میں آپ کو سمجھا دے رہا ہوں۔ کیا وہ آدمی جس کو جو مردہ تھا پہلے سے، اللہ نے اسے زندگی دیا، یہ کئی کی زندگی؟ اسلام کی زندگی۔ مردہ بولے تو کفر، مردہ بولے تو کفر شرک، تو مطلب جو مشرک تھا جو کافر تھا اللہ نے اسے ہدایت دے دیا، نور ایمان دیا، تو وہ ایمان لے کر وہ چلتا ہے بہی فی الناس، لوگوں میں کہاں چلتا ہے؟ وہ ایمان لے کر لوگوں میں چل رہا ہے، لوگوں میں گھوم رہا ہے، ایمان لے کر گھوم رہا ہے وہ آدمی۔ اور کمم مثلہ فی الظلمات، وہ آدمی جس کی مثال ظلمتوں میں اندھیرے میں ہے، وہ آدمی، یہ دونوں برابر ہو سکتے کیا؟ تو یہ جو آدمی ہے ایمان والا، پہلے کافر تھا اب ایمان والا بن گیا، اللہ نے اسے نور ہدایت عطا فرمایا، یہ آدمی زندہ ہے۔ اور وہ جو مردہ ہے وہ ظلمتوں میں ہے، لیس بخارج منہا، اندھیروں میں سے کبھی نکلنے والا بھی نہیں ہے، انہیں اندھیروں میں سے کبھی بھی نکلنے والا بھی نہیں ہے۔ یہ ایسے کافر کے بارے میں اللہ بول رہا ہے جس کا کفر مسلمہ ہے اور قیامت تک بھی وہ ایمان نہیں لائے گا، اس کے موت تک بھی انہیں ایمان نہیں لائے گا، ایسے کافر کے بارے میں یہ آیت ہے۔ لیس بخارج منہا، وہ کافروں کے بارے میں نہیں جو مستقبل میں ایمان لائیں گے، ایسے لوگوں کے بارے میں بھی نہیں ہے۔ ایسے کافر جن کے بارے میں اللہ کو معلوم ہے کہ انہیں ایمان لاتا ہی نہیں، جیسے ابو جہل ہے، اتبا ہے، شیبہ ہے، زندگی بھر کبھی ایمان لائے نہیں، موت جو ہے نا کافر کفر پر ہو گئی، ایسے لوگوں کے لیے یہ آیت ہے۔ کیا ایمان والا جس کو اللہ نے زندگی دے دیا وہ، اور کافر جو ظلمتوں میں اندھیروں میں جا رہا ہے، سمجھ رہے؟ اب کیا دونوں برابر ہو سکتے؟ کیا نہیں ہو سکتے؟ تو اللہ تعالیٰ پوچھا تو نہیں، یہاں پر آیت میں نہیں پوچھا بلکہ اشارہ دے رہا ہے یہ دونوں کا مقام الگ الگ ہے۔ ایک زندہ جو ہے وہ زندہ ہوتا ہے، ایمان زندگی سے تعبیر کیا، ہدایت کو زندگی سے تعبیر کیا، اسلام کو زندگی سے تعبیر کیا، کفر کو موت سے تعبیر کیا، شرک کو موت سے تعبیر کیا، اور مشرکانہ کاموں کو ظلمتوں سے تعبیر کیا، اور یہاں تک بتا دیا کہ کافر جو عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو زینت دے دیتا ہے۔ کیا دیتا ہے؟ زینت کا معنی شو۔ کیسا دیا؟ اب انہیں کیا کرا؟ صبح اٹھ کے سورج کی پوجا کرا، اور اس کا عقیدہ یہ ہے کہ سورج کی پوجا کروں گا تو سورج میرے سے خوش ہو جائے گا اور میرے گھر میں بہت کچھ فائدہ ہو جائے گا، سمجھ رہے؟ اور اگر لکشمی کی پوجا کرا تو لکشمی دولت دے دے گی، اس کا عقیدہ ہے نا وہ، تو اس کا عمل ہے وہ۔ تو اللہ کیا بول رہا ہے؟ زُجِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کافر جو بھی کرتے ہیں ان کے عمل ان کو زینت دے دیا جاتا ہے، یعنی میں اور شو کر دیتا ہوں اس کے عمل کو، اللہ اس کے دل میں اور ڈال دیتا، کر لکشمی دیتی تیرے کو، اور کر، ایسا اس کا عمل اس سے اچھا دکھنے لگتا۔ اگر اچھا نہیں دکھا تو کوئی پتھر کے سامنے ماتھا ٹیکتا یار جی، اتنا بھی بیوقوف کوئی دنیا میں ہے جو پتھر کے سامنے اپنا ماتھا ٹیکتا ہو؟ تو اس کا مطلب اس کا عمل اسے شیطان کیا کرا؟
اللہ تعالیٰ خود بتا رہے کذالک زینا، اسی طرح اس کے عمل کو اللہ نے زینت کر کے بتا دیا، زینت دے دیا، زینت دے دیا گیا اس کا عمل۔ زینت کے معنی کیا؟ شو۔ میں اس سے پہلے بھی کئی بار مثال دیا آپ کو، پھر بھی اور ایک بار دے رہا ہوں۔ ایگزیبیشن میں آپ جائیں گے، جانے کے بعد ایگزیبیشن میں دیکھو بڑی بلڈنگ ہے، 2 فلور کی بلڈنگ، 1 مہینے کے بعد دیکھے تو ایگزیبیشن جانے کا تو بلڈنگ ہی نہیں ہے۔ پہلے کیا تھی؟ 2 فلور کی بلڈنگ تھی، وہاں ایگزیبیشن ختم ہونے کے بعد 1 مہینے کے بعد دیکھو تو وہاں بلڈنگ نہیں ہے۔ اور حقیقت میں بلڈنگ تھی کیا تھی وہاں؟ بلڈنگ کے جیسا اٹوں سے، ڈبوں سے نہیں، پردوں سے ایسا بنائے تھے، بلڈنگ کے جیسا، بلڈنگ نہیں، بلڈنگ تھی کیا اوریجنل؟ نہیں، بلڈنگ کے جیسا بنائے۔ اب تاج محل کے جیسا بنایا، کیا واقعی تاج محل آگرہ سے نکل کے آگے آ گیا کیا؟ نہیں آیا، خالی بنایا، اٹوں سے ڈبوں سے بنا کے شو کر دیا۔ اوپر دکھنے میں تاج محل دکھ رہا ہے، اندر اٹے ڈبے، اس کے سوا کچھ ہے؟ تو اسی طرح کافروں کا جو عمل ہوتا ہے حقیقت میں تو کچھ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اسے زینت دے دیتے ہیں، شو کر دیتے ہیں اس کا عمل۔ انہیں سمجھتا ہے میں جو کر رہا ہوں کریکٹ کر رہا ہوں، میں جو کر رہا ہوں برابر کر رہا ہوں، سمجھ رہے؟ میں ہی صحیح ہدایت پر ہوں، سمجھ میں؟ ایسا اللہ تعالیٰ جس کسی کو بھٹکانا چاہتا ہے اللہ اسے اس کے عمل کو اچھا کر کے بتا دیتا ہے۔ سن رہے ہیں آپ؟ ہر قبیلے کو، ہر قوم کو اللہ اس کا عمل اچھا کر کے بتاتا ہے، انہیں اپنے آپ کو اچھا ڈال دیتا ہے اس کے دل میں، تو جو کر رہا ہے اچھا کر رہا ہے، سمجھئے؟ تو آج اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اچھا، ایمان والوں کو نہیں بولا یہ بات، کافروں کو بول رہا ہے، ایمان والوں کو بول رہا ہے تیرے کو میں شو نہیں کرا رہا ہوں، تو جو کر رہا ہے وہ اوریجنلٹی ہے، تو جو کر رہا ہے وہ کیا ہے؟ اوریجنل ہے، تو پکا مسلمان ہے، اور تیرا اسلام تیری زندگی ہے، زندگی سے تعبیر کر دیا، افمن کان میتن فاحییناہ، ہم نے تجھے زندگی دے دیا بول کے بتایا، زندہ کر دیا ہم نے تجھے۔ تو اب اللہ ہمارے کو اسلام دیا تو کیا دیا؟ بولیے، زندگی دیا۔ اب اس کا الٹا اور ایک معنی سوچو، یہ تو ایک معنی میں بتایا، اور ایک معنی سوچو، زندگی کیا ہے، یہاں کی یا وہاں کی؟ کون سی زندگی چاہیے آپ کو؟ وہاں کی زندگی۔ اب یہاں اگر کوئی کافر زندہ بھی ہے تو وہاں جانے کے بعد اس کے لیے کوئی زندگی وہاں پر نہیں ہے، وہاں جاتے ہی دوزخ میں ڈال دیں گے اور انہیں موت کو تڑپے گا، مولا مجھے موت دے، مگر موت نہیں آتی۔ کئی کے لیے تڑپے گا؟ موت کے لیے تمنا کرے گا، مولا میرے کو موت دے، مگر موت نہیں دیں گے اللہ تعالیٰ۔ کس کو؟ کافر کو۔ تو کیا اس کے لیے زندگی ہے؟ مگر ایمان والے کو جو مردہ تھا، مطلب اس کی مقدر میں کیا بولتے ہیں، مرنا ہی تھا، دوزخی تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جیسے ہی ہدایت سے نواز دیا اس کو زندگی دے دیا، وہاں کی، یہاں کی نہیں۔ وہاں کی زندگی ملی، جنت ملے گی نا انشاءاللہ، اچھے عمل کریں گے تو وہاں کی زندگی ملی نہیں ملی۔ تو یہاں کی زندگی کا دار و مدار نہیں ہے، وہاں کی زندگی کا دار و مدار ہمارے ہدایت پر اور ہمارے ایمان پر ہے۔ شکر ادا کرو اللہ کا، یا تو 60 برس رہنا ہے، 50 برس رہنا ہے جی، یہاں پر تو زیادہ جیے تو 80 برس، 100 زیادہ سے زیادہ جیے تو بچے دعا کرتے کب مرتا بوڑھا بول کے، سمجھ رہے؟ 60 کے اوپر اگر جینا بھی شروع کریں گے، آپ جینا بھی چاہیں گے تو بچے دعا کرتے کب مرتا بھائی نے جلدی گیا تو اچھا تھا بول کے دعا کرتے بچے، سمجھ رہے؟ کوئی جینا نہیں چاہتا دنیا میں، لیکن حقیقت کی زندگی وہاں کی ہے ہماری، وہاں کی، کہاں کی؟ آخرت کی۔ تو اللہ آپ بولو، یہاں کی زندگی جو کم ہے 60-70 سال کی، یہاں کی زندگی اللہ ہمیں نہیں دیا، اور یہاں پر بھی الحمدللہ اچھا رکھا، اصل زندگی ہماری وہاں کی دے دیا۔ وہ زندگی کا دار و مدار ہدایت پر ہے، وہ ہدایت اللہ ہمارے کو دے دیا، الحمدللہ۔ شکر ادا کرو اللہ کا، سمجھ رہے؟ تو اب اللہ ہمیں کافر نہیں بنایا، مشرک نہیں بنایا، اسی ایک چیز پر خوشی مناؤ۔ ہمارے حضرت قبلہ بولتے تھے، نوری شاہ رحمت اللہ علیہ بولتے تھے، یہ حضرت سے ہم سنے سے بات بتا رہا ہوں، حضرت قبلہ بولے تھے ایک دن، بابا جب میرے پیر ایک دن بیان کرے کہ میاں نوری شاہ کتنا بڑا فضل ہے میاں اللہ کا کہ اللہ ہمارے کو مسلمان بنایا، ذرہ ہٹا کے کافر کے پیٹ میں ڈالتا تو کیا ہوتا تھا میاں، اتنا بولے خالی،
میرے کو وہ کیفیت 3 دن تک رہی، نہ کھانے کا ہوش نہ پینے کا ہوش، 3 دن تک میرے کو یہی کیفیت، الحمدللہ میں مسلمان ہوں، الحمدللہ میں مسلمان ہوں. سمجھے؟ حضرت قبلہ بولتے تھے 3 دن تک میرے کو یہی کیفیت ہے کہ میں مسلمان ہوں، الحمدللہ اللہ نے مجھے مسلمان بنایا. احساس کیا ہے اصل میں؟ احساس. آج ہمارے اندر وہ چیز نہیں ہے. مسلمان ہے بولے تو وہ لوگ ہم کیا سمجھ رہے ہیں کہ ایگو بنے مسلمان، کیا کوئی بمبن بنتے تو ریزرویشن ملتا تھا 33%، نہیں کوئی جو ہے نا کیا بولتے SC ST بن جاتے تو ذرا ریزرویشن مل جاتے تھے، نوکریاں مل جاتے تھے. مسلمان بن کے کیا فائدہ ہوا؟ تو فائدہ یہاں کا ہونا کہ وہاں کا؟ سن رہے بھائی؟ تو ہمیشہ اس آیت کا مطلب دماغ میں بٹھا لو. اب آئندہ کی آیتیں بھی اب میں جو رہا اس کی تشریح ہوگی انشاءاللہ. آئندہ جو آیتیں اللہ بول رہا ہے وہ بھی اسی کے متعلق ہے، ایمان اور کفر. چلیے اب آگے کی آیت دیکھو، کیونکہ آگے بھی وہی باتیں آ رہی. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. اب اللہ تعالیٰ دوسری آیت میں بتانا چاہتے ہیں، ترجمہ یہ ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا، اسی طرح ہم نے بنایا. کیا بنایا؟ فی کلی قریۃ، ہر بستی میں، قریہ مانے گاؤں، بستی، ہر بستی میں ہم نے بنایا. کیا بنایا؟ فی کلی قریۃ اکابر مجرمیہا، وہاں کے بڑے 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 مجرموں کو بنا دیا. مجرم کیا مانے؟ غنڈے، سمجھے، بدماش، سمجھے، دادا قسم کے لوگ، سمجھے، بامبئی کی زبان میں بولے تو بھائی، سمجھ رہے؟ ایسے بڑے بڑے غنڈا قسم کے لوگ، بڑے بدماش قسم کے لوگ، بڑے کیا بولتے ہیں دادا گیری کرنے والے لوگ، مجرمی. ہاں، ہر بستی میں ہم نے ایسے لوگوں کو پیدا کر دیا، بنا دیا. کذالک جعلنا فی کل قریۃ اکابر مجرمیہا. کئی کو بنایا؟ میں کئی کو بنایا. اب اس کا جواب بھی اللہ دے رہا ہے. کئی کو بنایا میں؟ لیمکروا فیہا، تاکہ وہ بستی میں مکاری کرے، بدماشی کرے، غنڈا گردی کرے، اس لیے ہم نے ان کو بنایا. لیمکروا فیہا. لیکن پھر آگے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما یمکرون الا بانفسہم وما یشعرون، مگر وہ لوگ مکاری نہیں کرتے، بدماشی نہیں کرتے، مگر جو بھی کرتے ہیں وہ مکاری ان کی طرف ہی لوٹتی ہے، مگر اس کا احساس ان کو نہیں ہے، ان کا شعور اس کو نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اب اس آیت کو ذرا سمجھنے کی کوشش کرو. غنڈوں کو بھی پیدا کرتا ہے اللہ، سمجھ رہے ہیں؟ غنڈوں کو بھی کون بناتا؟ غنڈا وہ تو سمجھتے نا آپ؟ نہیں سمجھانے کی تو ضرورت نہیں ہے نا. استینا چڑھا کے ہمیشہ بیٹھ کر رہتا ہے، کون رے محلے میں کوئی کیا کرا گا، دیکھ کون رے، کیا بات بات پہ بھاگ کے آتا رہتا تمہارے سامنے، کون رہے ہو، میرے کو بغیر بولے کے کرا گا، کون رہے ہو. نہیں، ایسی غنڈا گردی کرنے والے ہر، اللہ تعالیٰ بول رہا ہے میں نہیں. جعلنا فی کل قریۃ اکابر مجرمیہا، چھوٹے نہیں بڑے بڑے غنڈوں کو، بڑے بڑے بدماشوں کو میں نے پیدا کر دیا، بنا دیا. کئی کو بنایا، اس کا وجہ بھی بتایا، لیمکروا فیہا، تاکہ مکاری کریں، بدماشی کریں. کیا اللہ کو پسند آتا ایسا کرے تو؟ مگر اللہ تعالیٰ پھر ایسے لوگوں کئی کو بنایا تاکہ اللہ ٹیسٹنگ لینا چاہتا ہے. ایک بڑا غنڈا آ گیا تو تو ڈر کے جیسا جی 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 سب 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 جی سب جی سب، کیا بولتے ہیں وہاں پہ؟ آج ہمارے بڑے بڑے غنڈے کون؟ MLA، MP، سمجھ رہے ہیں؟ اور محلے کے کارپوریٹرس. بھائی یہاں کے کارپوریٹر سے اگر ہے تو معاف کرنا میرے کو، سمجھ رہے ہیں؟ یا یہاں کے محلے والے کو بولے بول کر جا کو لگائیں گے پھر کیا؟ تو میں کامن بات کر رہا ہوں، میں کامن بات کر رہا ہوں، سمجھ رہے ہیں؟ ہمارے محلے تمہارے محلے کی بات نہیں کر رہا ہوں. تو غنڈا گردی کون رہتے ہیں ہمیشہ؟ یہ بڑے بڑے غنڈے قسم کے لوگ. اب ان کے ماتحت سارے لوگ بڑھ گئے، اب ڈرتے ہیں ان سے، سر 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 سر، سمجھ رہے ہیں؟ اب اس کے بعد ہمارے کیا بولتے جھگڑوں کے سولوشنز بھی وہ لوگ ہی کرتے ہیں، ہمارے جھگڑوں کے فیصلے بھی وہ نہیں کرتے ہیں. اب ہمارے لوگ بھی سر ماں مسجد لوگ گڑو نہیں سارے چاہیے سر، کون کرنا، کون کرنا میرے بھائی؟ غنڈا کرنا. آپ کے مسجد کا فیصلہ غنڈا آ کے کرنا. یہ غنڈا آ کے بولا اینٹ رہا مرتے رہے مسجد اینٹ ہوتے نا،
ఏంట్రా ఎందుకు చేసావురా समझ गया। अब उन्हें गुंडा बोला तो हम सुनना। वहां तक आ गई हमारी हालत। कहां तक आ गई? अब समझ रहे मेरी बात? मैं मिसाल दे रहा हूं, आप समझते चलो, खाली मिसाल दे रहा हूं मैं, समझ रहे? मस्जिद की बात ही बोल रहे हैं क्या बार बार बोल के बोलेंगे? मैं खाली मिसाल दे रहा हूं आपको समझने के लिए। तो एक बात हमेशा याद रख लो, हमारे फैसले गुंडों के पास नहीं होते, समझ रहे? हमारे फैसले लीडरों के पास नहीं होते, हमारे फैसले पहले हम लोग बैठ के अच्छे पने से कर लेना, करना नहीं करना। हमारे औरतों में झगड़ा होता है, मियां बीवी का झगड़ा, क्या तो बीवी क्या करती, सीधा पुलिस स्टेशन चल जाती। कई को उसे मालूम कानून का हक है उसके पास, जो चाहे कर सकती उन्हें मनमानी, गलत को गलत, सही को गलत। पुलिस वाले अम्मा गारू जाके उनको मालूम इन्हें पूरा झूठ बोल रही, झूठ लिख रही बोल के मालूम पुलिस वालों को, చెప్పండి అమ్మా పర్వాలేదు చెప్పండి ఏం రాయమంటారు, पूरा लिख देता शोहर के खिलाफ। अब शोहर क्या करता, अब पुलिस वालों को दादागिरी करना का तो कौन करता, चलो जाओ वो इसके पास जाओ, वो बदमाश के पास जाओ, वो गुंडे के पास जाओ, जाके सर 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 మామిడి వెళ్ళింది సార్ ఏమన్నా చేయండి సార్, उन्हें आसे फोन कर, నేను ఇక్కడ నుంచి ఎమ్మెల్యే మాట్లాడతాను, ఏం చేస్తున్నారా నువ్వు, సార్ ఏం లేదు సార్, సార్ కేసు తీసేసాను సార్, నేను చెప్పేస్తాను సార్ వాళ్ళకి, చెప్పేసి కాంప్రమైజ్ చేస్తాను సార్। अब इन्हें गुंडा बोला तो इन्हें डरना, देख रहे हैं क्या राज हो रहा है, तो उसको गुंडा राज बोलते हैं। तो कहां है हमारे पास इंसाफ, कहां चल रहा है हमारे पास? तो अल्लाह ताला खुद बोल रहे हैं कज़ालिका जअलना फी कुल्ली क़रयतिन अकाबिरा मुजरिमिहा, हमने हर बस्ती में बड़े बड़े मुजरिमों को पैदा कर दिया, बड़े बड़े मुजरिमों को, गुंडों को बना दिया। क्यों? लियमकुरु फीहा, ताकि वो बदमाशी करें, मक्कारी करें, जी कमीनापन करें। क्या होगा करने से? अब अल्लाह ताला भी टेस्ट लेना चाह रहा है, कौन मेरी तरफ आता, कौन उसकी तरफ जाता, कौन मेरी तरफ आता, कौन उसकी तरफ जाता। जाके उनके पावा कौन पकड़ लेता, सर 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 मैंने चेंज सर, जाके उनके पावा कौन पकड़ लेता। अब अल्लाह ये देखना चाह रहे हैं, अब क्या करेंगे आप ये बोलो। अल्लाह ताला कुरान में बोल रहा है, मैंने बोल रहा हूं ना, कुरान में अल्लाह बोल रहा है, कहां जाएंगे आप? क्या अल्लाह वालों को पकड़ के अल्लाह का डर पकड़ेंगे या बदमाशों का डर पकड़ेंगे? आप फैसला कर लो। अब अल्लाह ताला फरमाते हैं लियमकुरु फीहा, वो मक्कारी तो करते हैं, लेकिन वमा यमकुरूना इल्ला बिअंफुसिहिम, वो लोग जो भी मक्कारी करेंगे वो मक्कारी का वबाल उनके ऊपर ही लौटेगा। अब आज करे सर क्या बोलते हैं, गुंडागर्दी करे, बदमाशियां करे, चंद दिन के बाद हार गए, हार जाते पूरा गुंडाइज्म जाके उल्टा हो गया। क्या होगा? उल्टा हो गया। दूसरी पार्टी वाला आते, వాడు చాలా అరుస్తున్నారు కానీ వాళ్ళ మీద కేసేసేయండి, एक 50 केसा डालते उन्हें अंदर बेचारा। परसों तो गुंडागर्दी करता था, अब क्या हो गया, क्या हो गया? तो अल्लाह ताला उसके बाप को और एक को पैदा करता, समझ रहे? इन्हें गुंडा बना तो उसके बाप को अल्लाह और एक को बनाता। कई को बनाते लियमकुरु फीहा वमा यमकुरूना इल्ला बिअंफुसिहिम, वो लोग जो भी मक्कारी करते हैं वो मक्कारी उनके तरफ आती है, उनके नफ्सों की तरफ आती है। और वमा यशूरून, उसका शऊर भी नहीं है उनको कि आज मैं गुंडागर्दी करूंगा, कल मेरे ऊपर कोई गुंडागर्दी करेगा नहीं। तो शुक्र अदा करो अल्लाह का, इस्लाम में ये चीज नहीं है। इस्लाम में क्या है? सिर्फ हमारा बड़ा कौन? अल्लाह, उसके बाद रसूल। बोलिए कौन है हमारे बड़े? हमारा बड़ा या तो अल्लाह, उसके बाद अगर कोई बड़े हैं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब उसके बाद अगर कोई है तो उलमा और औलिया किराम, ये लोग हमारे बड़े हैं। समझ रहे हैं? अगर कोई सा भी मसला आया, बैठ के आपस में भाई ऐसा नहीं ऐसा करेंगे, ऐसा नहीं ऐसा कर लेंगे, आसानी से मामले हल हो जाते, समझ रहे हैं? मगर हम करते नहीं, हम नहीं करते। हम क्या करते हैं? गुंडों से मसले हल करा लेते हैं। तब ये आयत को जरा हमेशा दिमाग में बिठा के रख लो, समझ में? तो अल्लाह हमारी हिफाजत करे। अब आगे की आयत देखें, वइज़ा जाअतहुम आयतुन क़ालू लन नुअमिना हत्ता नुअता मिस्ला मा ऊतिया रुसुलुल्लाह अल्लाहु आलमु हैसु यजअलु रिसालता फयुसीबु अल्लज़ीना अजरमू सगारुन इंदल्लाह व अज़ाबुन शदीद बिमा कानू यमकुरून। अब अल्लाह ताला फरमाते हैं, इसका तर्जुमा यह है कि जब अल्लाह के पास से कोई निशानी आ जाती है, कोई मोजिज़ा आ जाता है, कोई कुदरत आ जाती है, या कोई मिराकिल हो जाता है अल्लाह की तरफ से या रसूल की तरफ से, वइज़ा जाअतहुम आयतुन, तो कालू, वो कहते हैं। अब वो कहते हैं कि तो कौन वो लोग? वही गुंडे, वही बदमाश किस्म के, महल्ले में जो बड़े बड़े रहते हैं ना बदमाश, वो कहते हैं, क्या कहते हैं?
लन नुमिना बिहा लन नुमिना, हम हरगिज ईमान नहीं लाएंगे हत्ता नूता मिसला मा उतिया रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूलों को जैसा दिया गया वैसा हमारे को भी दिया जाना, हमारे को भी वैसा देना, जब तक हम ईमान नहीं लाते। अब अल्लाह ताला बोलते हैं अल्लाहु यालमु हैसु यजालु रिसालता, अरे अल्लाह ज्यादा जानता है, अल्लाह बेहतर जानता है कि उसकी रिसालत को कहां रखना है, वो अल्लाह को मालूम है। रिसालत अल्लाह किसको देना है वो अल्लाह को मालूम अच्छी तरह। नूता मिस्लमा होते रसूलुल्लाह, अल्लाहु यालमु हैसु यजालु रिसालता सयुसीबुल लदीना अजरमू। अब जो ये गुंडे हैं, ये जुर्म करने वाले लोग हैं, इन लोगों को अल्लाह तबारक व तआला पहुंचाएगा अनकरीब। क्या पहुंचाएगा? सगारुन इंदल्लाह, अल्लाह की तरफ से निचलापन इनका हो जाएगा, निचलापन। सगार के माने एकदम थू थू हो जाएगी इनकी, निचलापन हो जाएगा, लोग जलील कर देंगे इनको, उठाकर थू थू करते फिरेंगे। सगारुन इंदल्लाह, दुनिया में रुसवाई हो जाएगी। वह अजाबुन शदीद, और खतरनाक अजाब होगा इनके लिए, बिमा कानू यमकुरून, जो बदमाशी करते हैं, मक्कारी करते हैं, उसकी बिना पर। अब ये आयत में यह बात समझ में आई कि अरब के उस दौर के अंदर, अगर ये आयत को हम वो दौर में रखें तो वो वहां के जो बड़े बड़े गुंडे थे, नंबर 1 अबू जहल, नंबर 2 उतबा, नंबर 3 शैबा, और एक मुगैरा वलीद बिन मुगैरा, ऐसे जो बड़े बड़े गुंडे थे काबे के अंदर, मतलब मक्के मुकर्रमा में, वो लोगों का मतलब क्या था? अगर कोई निशानी अल्लाह की तरफ से बताई जाती, निशानी का मतलब क्या? निशानी का मतलब मोजिजा, रसूलुल्लाह का मोजिजा। जैसे अबू जहल आया, आके बोला मोहम्मद वाकई अगर तुम सच्चे पैगंबर हो तो चांद को टुकड़े करके बताओ। बुखारी में रिवायत है, बुखारी शरीफ के अंदर रिवायत है, अरे मोहम्मद वाकई अगर तुम रसूल है तो चांद को टुकड़े करके बताओ। तो सरकार दो आलम ने इशारा किया, चांद 2 टुकड़े हो गया। मोजिजा दिखा क्या? नहीं दिखा, दिखाना। तो मोजिजा देखने के बाद भी वो लोग क्या बोले? लन नुमिना बिहा लन नुमिना हत्ता नूता मिसला मा उतिया रसूलुल्लाह, हम हरगिज ईमान नहीं लाते, यकीन नहीं करते ये बातों पे, रसूलों को जैसा दिया गया वैसा हमको भी दिया जाना। पहले जमाने के रसूलों को जैसा दिए मोजिजे मिराकिल, हमारे को भी दो। बोलो, देख रहे हैं अल्लाह ताला देते क्या इन लोगों को? गुंडों को देते अल्लाह ताला, बदमाशों को देते। अरे नीयत अगर अच्छी होती तो कम से कम रसूल के सदक़े में सहाबी तो बन जाते थे। नहीं, रिसालत तो नहीं मिलती, आखिरी रसूल है रसूलुल्लाह, तो कोई रिसालत मिलने वाली नहीं। कम से कम रसूल के सदक़े में सहाबियत का मर्तबा तो मिल जाता, लेकिन ये गुंडागर्दी से इनको फुर्सत नहीं है, तो अल्लाह ताला वो मकाम भी इनका छीन लिया, सहाबियत का मकाम पाने के लायक भी नहीं रखा। क़यामत तक लोग उनको गालियां देते रहेंगे, तब्बत यदा अबी लहब व तब, अबू लहब के 2 हाथ टूट जाए, बर्बाद हो जाए, अबू लहब के 2 हाथ टूट जाए, बद्दुआ करते रहेंगे क़यामत तक। नहीं तो कौन से काफिर के लिए आज मुसलमान दुआ करेगा? खुतबे में खड़े होकर दुआ करते हैं, खतीब बोलता है अल्लाहुम्मा शत्तित शमलहुम व मज़्ज़िग़ जमाअहुम व ज़ल्ज़िल अक़दामहुम व दम्मिर दियारहुम। मतलब क्या उसका? अल्लाहुम्मा जी, अल्लाहुम्मा शत्तित शमलहुम, ऐ अल्लाह उनके जो जमात है वो जमात को तोड़ दे। कौन सी जमात है? कौन सी जमात? जमात को तो गुंडों की जमात है, बदमाशों की, समझे? RSS एक जमात बनी, समझे? BJP एक जमात बनी। कौन है? पूरे मुसलमानों के दुश्मन। तो शत्तित शमलहुम, उनके जो है तमाम जमइयत को तोड़, आपस में इख्तलाफात डाल। क्या करना? वो तोड़ना को तो कौन तोड़ता? क्या मुसलमान जाके तोड़ सकता? उनके आपस में तोड़ना वो तो कौन तोड़ना? अल्लाह ताला ही तोड़ना। उनके अंदर आपस में इख्तलाफ आ जाना, टूट जाना, वो लोग एक दूसरे की बात नहीं मानना, सब अलग हो जाना पार्टी से। समझ रहे हैं? अब ये काम कौन करता? अल्लाह करता है। इसीलिए खतीब दुआ करता है मेंबर पर, अल्लाहुम्मा शत्तित शमलहुम व मज़्ज़िग़ जमाअहुम, उनकी जमइयत को तोड़ दे, टुकड़े टुकड़े कर दे। मज़्ज़ा का माने तोड़ के टुकड़े टुकड़े कर दे, ताकि वो लोग जमना नहीं मुसलमानों के खिलाफ। क्या? मज़्ज़िग़ जमाअहुम व ज़ल्ज़िल अक़दामहुम, उनके कदमों को जलजला पैदा कर दे, तो उन्हें मुसलमानों के खिलाफ खड़ नहीं सकना, ऐसा बना दे। समझे? व दम्मिर दियारहुम, उनके घरों को तोड़ के टुकड़े कर दे, बर्बाद कर दे उनके घरों को। घरा का तो बिल्डिंग नहीं,
سمجھ رہے ہیں؟ تو اب دیکھو، اب ایسے بڑے بڑے بددعائیں آج قیامت تک ہم کر رہے ہیں. خطیب کر رہا ہے کھڑے ہو کر، ہر خطیب، ہماری مسجد میں نہیں، پوری دنیا کے اندر ہر خطیب یہ دعا کرتا ہے. تو بتائیے ایمان کی عظمت کیا ہے، کفر کا کیا بولتے ہیں نچلاپن کیا ہے، اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتانا چاہ رہے ہیں. کیونکہ شروع کرے اللہ تعالیٰ ایمان اور کفر سے. ایمان کو کیا بولے زندہ پن، کفر کو کیا بولے مردہ پن. وہاں سے شروع کرے نا، اوپر سے نیچے تک وہی باتیں آ رہی ہیں. تو اب اللہ تعالیٰ کسی کو رسول بناتا کیا ان لوگوں میں؟ نہیں بناتے. تو آگے کی آیت دیکھیں. اب آگے کتنی بہترین آیت ہے، خوشی منائیے آپ. درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. اللہ تعالیٰ دیکھیے کتنی اچھی بات بتا رہے ہیں. افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ فمن یرید اللہ ان یہدیہ فمن یرید اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام. اللہ تعالیٰ جس کو اسلام ہدایت دینا چاہتا ہے، اللہ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے اس کے سینے کو کھول دیتا ہے. اس کے سینے کو کیا کرتا ہے؟ کھول دیتا ہے. تو مطلب کیا، جیسا تم گنڈیاں کھولتے ہو ویسا نہیں. سینے کو کھولنے کا معنی تمہارے سینے کو اتنا وسیع کر دیتا، ہر ایک بات تمہارے سمجھ میں آ جاتی. اسلام کی ہر بات کو تم سمجھ سکتے، ہر بات کو تمہارے دل میں تم بٹھا سکتے، اور تمہارا دل کھلا رہتا. دل کھلا رہنا کہتے کیا؟ دل میں تنگی نہیں رہنا. سمجھے آپ؟ اب ایک آدمی کیا کر رہا ہے، انہیں آیا کچھ دے دیا، انہیں آیا کچھ دے دیا. ارے بھائی بڑا دل کھلا آدمی ہے بھائی. دل کھلا کا تو انہیں ہاتھ سے پیسہ خرچہ کر رہا، دل کھلا کیسے ہو گیا؟ تو اس کا مطلب اس کے دل میں یہ چیز نہیں ہے، تو اس کا دل بڑا اچھا ہے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں جس کو ہم اسلام کی ہدایت دیتے ہیں، دینا چاہتے ہیں، اس کے سینے کو پہلے ہم کھول دیتے ہیں. اس کے سینے کو ہم کیا کرتے ہیں؟ کھول دیتے ہیں. سینہ کھلنا بولتے مطلب کیا؟ سینہ کھلنا کہتے کیا؟ خالی کپڑے پھاڑنے کے سینہ بتانا نہیں اس کا معنی، بلکہ سینہ کھلنے کا معنی اس کے سینے میں ہدایت کا نور آ جانا، اسلام کا نور اس کے سینے میں آ جانا، اسلام کی ہر بات سے اس کو محبت پیدا ہو جانا، قرآن کی ایک ایک لفظ سے اس کو محبت پیدا ہو جانا، اس کا دل ہمیشہ اسلام کے لیے تڑپتے رہنا، ایمان کے لیے تڑپتے رہنا. سمجھ رہے؟ اللہ رسول کی محبت کے لیے تڑپتے رہنا. یہ ہے کیا ہے وہ سینہ شرح ہو جانے کا معنی وہ ہے. اب یہ سینہ شرح ہونا ہر ایک کو اللہ نہیں کرتا، یہ رسول اللہ کا صدقہ ہے. اللہ نے یہ آیت مسلمانوں کو دیا، ورنہ سینہ شرح کرنا تو خاص رسول اللہ کے لیے ہے، ہمارے لیے نہیں ہو. اب اس کا نام ہی اللہ تعالیٰ علم نشرح کا سورہ لگا دیا، سورہ انشراح. سورہ انشراح علم نشرح کا سورہ. کیا بولتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ علم نشرح لک صدرک، علم نشرح لک صدرک. کیا پیغمبر ہم آپ کے سینے کو کھولے نہیں؟ اللہ پوچھ رہا ہے نبی سے، اے پیغمبر کیا ہم آپ کے سینے کو کھولے نہیں؟ علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک. کیا ہم نے آپ کی کمر کو توڑنے والا، کمر کو جھکانے والا جو بوجھ آپ کے اوپر تھا، کیا وہ بوجھ کو ہم نے نہیں ہٹایا؟ اللہ پوچھ رہا ہے نبی سے، کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھولا؟ کیا جو آپ کی کمر جھکا دے رہا تھا، ایسا وزن جو آپ کے اوپر تھا، کیا وہ وزن ہم نے ہلکا نہیں کیا؟ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. کیا ہم نے آپ کے ذکر کو بلند نہیں کیا؟ سمجھ رہے ہیں؟ تین باتیں، ایک سینے کو شرح کرنا، دوسرا وزن ہٹانا، تیسرا بلند کرنا، ذکر کو کیا کرنا، مرتبہ ذکر بلند کرنا. تو سرکار دو عالم جب معراج میں گئے تو اللہ یہ تین چیزیں نبی کو دیا. کیا دیا؟ اے پیغمبر رفعنا ووضعنا عنک وزرک، ہم آپ کے اوپر سے سارے وزن کو ہٹا دیتے ہیں. ورفعنا لک ذکرک، ہم آپ کے ذکر کو بلند کر دیتے ہیں. اور شرحنا لک صدرک، ہم آپ کے سینے کو شرح بھی کر دیتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ سے نبی بولے، مولا تیرا فضل ہے، تیرا کرم ہے، میرے اوپر تو نے کر دیا، اب میری امت کا سینہ شرح کون کرے گا؟
مولا تو نے میرے سینے کو تو شرح کر دیا، مگر یہ بتا کہ میری امت کا سینہ شرح کیسے ہو؟ اب اللہ تعالیٰ یہ آیت کو نازل کر کے کہہ دیا وَمَن يُرِدِ اللَّهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، ارے اللہ جس کو چاہتا ہے اس کے سینے کو ہم شرح کر دیں گے اسلام کے لیے۔ تو جو مسلمان ہوا اس کا سینہ شرح ہو گیا، جو مسلمان ہوا اس کا سینہ شرح ہو گیا، اور جو مسلمان نہیں ہوا اس کا سینہ شرح نہیں ہوا۔ الحمدللہ، خوشی مناؤ، بولیے الحمدللہ۔ آج ہمارا سینہ کیا بولتے ہیں؟ خوشی سے سماتا نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ کون ہیں ہم؟ مسلمان۔ ہم اللہ سے مانگے نہیں، یا اللہ اپلیکیشن دیے تھے کیا مرنے پیدا ہونے سے پہلے؟ ارے بولو یار، پیدا ہونے سے پہلے اللہ کو اپلیکیشن لکھ کے دیے آئی وانٹ ٹو ایکسپٹ اسلام سو یو بورن ان مسلمس بول کے اپلیکیشن دیے تھے کیا؟ کیا بولے؟ اللہ تعالیٰ سے آپ اپلیکیشن نہیں دیے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی آپ جیسے ہی جو ہے اللہ نے آپ کے ہدایت کو دینا چاہا، اسلام کا مرتبہ ہمیں دینا چاہا، اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں میں پیدا کر دیا۔ سمجھنا، مسلمانوں کے اندر آگے اتنی خوشی ہونا کہ اللہ تعالی ہمارے سینے کو کھول دینا چاہ رہا ہے۔ ابھی بھی اس وقت آپ کا سینہ کھلا ہوا ہے، اس واسطے یہ باتیں آپ کے اندر اتر رہی۔ اگر آپ کا سینہ بند ہو جاتا تو یہ باتیں اثر نہیں کرتی۔ نہیں، اب جس کے سینے کو اللہ نہیں کھولنا چاہتا انہیں سب کھجا لے کے مستان شریف کیا بول رہا سمجھ میں نہیں آ رہا بول کے اڑ جاتا ہوں۔ نہیں، تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ جس کے سینے کو کھولنا چاہتا ہر بات کی سمجھ اللہ اسے دے دیتا ہے۔ سمجھ رہے؟ آج الحمدللہ ایمان کے سمجھنے کی دولت آپ کے پاس ہے، اسلام سمجھنے کی دولت آپ کے پاس ہے، قرآن سمجھنے کی دولت آپ کے پاس ہے، اور اللہ سے محبت آپ کو، رسول سے محبت آپ کو، سمجھ لینا کہ آپ کا سینے کو اللہ نے پسند کر لیا، آپ کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا۔ آگے دیکھیں، اور اب اس کا الٹا، ایک تو اللہ تعالیٰ کیا بولے؟ جس کو ہدایت دینے کا ارادہ کرتا اللہ اسے کیا دیتے؟ اسلام کے لیے سینہ کھول دیتے۔ اب اس کا الٹا وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ، اللہ تعالیٰ جس کو ارادہ کرتا ہے کہ اس کو ہدایت نہ دے، گمراہ کر دے، اللہ اسے کیا کرے؟ گمراہ کر دینے کا ارادہ کر دیتا ہے۔ یجعل صدرہ ضیقا، اللہ اس کے سینے کو ٹائٹ کر دیتا ہے۔ کیسا کر دیتا؟ ٹائٹ کر دیتا، تنگ کر دیتا، اتنا تنگ کر دیتا ایسا معلوم ہوتا اسے کہ یصعد فی السماء۔ یصعد کے معنی ایک آدمی بڑی مشکل سے، اب دیکھو ذرا بڈھے لوگ ہو گئے، خیر بھائی میں مثال دے رہا ہوں برا مت مانو، بڑے لوگ ہیں کرسیوں پہ بیٹھے ہیں، اب وہ لوگ سوڑیاں چڑھو وہ تو چڑھ سکتے، اب ایک سوڑی چڑھنا وہ تو کتنا مشکل ہو رہا ہے۔ اب ایک